اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شاہ صاحب کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے۔ اور قاسم بھائی نے بھی ہمیں تحریک عظمت قرآن کے حوالے سے بڑا ہی پیارا کلام سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے بھی مدینے کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں مزید جگائی۔ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، حافظ عثمان صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی مرکز میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری آواز سے نواز رکھا ہے، اور آوازوں والے تو بڑے ہیں، لیکن پرسوز طریقے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام پیش کرنا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خاص عنایت فرمائی کہ آواز کے ساتھ ساتھ وہ سوز بھی عطا فرمایا، جو ایک نعت خواں کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بڑا ہی ضروری ہوتا ہے، اور یہ عشق رسول کی جس کے پاس ہو اس کے پاس سوز بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے نعت خواں دیکھے ہوں گے جو سٹیج کے اوپر آتے ہیں، ایک ادھر سے بھاگ رہا ادھر جا رہا ہے، ادھر سے بھاگتا بھاگتا ادھر جا رہا ہے، وہ پرسوز نعت خواں نہیں ہوتے، وہ دوسرے نعت خواں پیسے والے، اور جو آنے سے پہلے ہی اپنا سیٹنگ پوری کر کے آتے ہیں، جناب ٹائم دی شارٹیج ہے، انے پیسے لگن دے، یہ لگے گا وہ لگے گا۔ لیکن کچھ نعت ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کو سنانے کے لیے نعت پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ تے ماشاءاللہ جا رہے ہو پھر اتھے جا کے نعتاں پڑھیے، ہاں جی۔ بڑے پیسوں والے نعت میں ایک شعر پڑھ رہے تھے، بڑے پیسے والے پیچھے رہ گئے تے بڑے مسکین جڑے پہنچ گئے۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب شعر لکھا ہے، نہیں ہے ذات سفر جن غلاموں کے پاس، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس ذات سفر نہیں، اور ہم دیکھ کے کہتے ہیں کتنے جانا ہے تو لاہور نہیں جا سکتا، کراچی نہیں جا سکتا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے یار فلانا تے اگلے مہینے عمرے تے جا رہے ہیں جی، فلانا تے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت آپ علیہ السلام کے مبارک شہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ مبارک گلیاں، شعر بھی آپ پڑھ رہے تھے کہ وہ مبارک محلہ جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اس مبارک شہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے حضور یہ میری اور پوری تحریک عظمت قرآن کی طرف سے گزارش ہے کہ ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا، اور بتائیے گا کہ بہت سارے عاشق ہیں جو آپ کے عشق میں آپ کا مبارک نام اٹھاتے ہیں، آپ علیہ السلام کے مبارک سینہ اقدس پر نازل ہونے والا قرآن اٹھاتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی محبت میں۔ تو بیان بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ، ناشری بھی ہو چکی ہے، اب ہم مختصر وقت میں آپ کو ایک تحریک کا پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ایک پلیٹ ہے جو ہمیں کچرے کے ڈھیر سے ملی ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، تحریک عظمت قرآن کے رکن ہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے تھے تو انہیں یہ پلیٹ کچرے کے ڈھیر سے ملی ہے، نوید بھائی کو۔ ذرا غور کیجئے اس کے اندر کتنے مقدس نام لکھے ہیں، رب ذوالجلال کا مبارک نام ہے، حضور علیہ السلام کا مبارک نام ہے، پانچ پاک کے مبارک نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی رقم ہے۔ یہ کسی نے لکھی تھی اس کے اندر پانی ڈال کے پینے کے لیے، برکت کے لیے، لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے پڑھا بھی تھا ایک دو ہفتہ پہلے، ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا لیٹتا چلتا پھرتا اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ یہ کسی نے، جس نے بھی یہ لکھوایا اپنے پیر و مرشد سے، جس سے بھی لکھوایا ہوگا، اس کو پیا پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس کو شفا دے دی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو شفا دے دیتا ہوں پھر وہ مجھے یاد ہی نہیں کرتا، ایسے جیسے کبھی وہ بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن میں رب فرماتا ہے۔
حالانکہ ہمیں تو یہ پیغام دیا گیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں قرآن پاک کی آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جس نے ہر حال میں صبر کیا، اللہ فرماتا ہے میں تو اسے بخش دیتا ہوں اور اس کو میں بڑا اجر عطا کروں۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک کے مبارک الفاظ جو اس پلیٹ کے اندر رقم ہے، ایک حرف جو ہے اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حرف کی یہ فضیلت ہے، اور جہاں اتنے زیادہ حرف اور پھر ان کو پڑھا نہیں جا رہا، ان کو زمین سے اٹھایا جا رہا ہے، اس کو بے ادبی کے مقام سے اٹھا کر ادب والے مقام پر رکھا جا رہا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے یہ کتنا عظمتوں والا کام ہے۔ اور نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک نام کے تو کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے آدم، لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تو آپ کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ یہ سارے کا سارا فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، جو کچھ آپ اور میں کھا رہے ہیں، جتنی نعمتیں ملی ہیں، یہ سب کے سب صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہیں، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات تخلیق نہ کی جاتی۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام کچرے پر پہنچ چکا ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبینات جو ہم نے لاپرواہی سے، سستی سے، اپنی ہٹ درمی سے کچرے تک پہنچا دی ہے۔ درود پاک جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ایک مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی جو 10 خطائیں ہیں، 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن آج وہی درود کچرے کے ڈھیر تک پہنچ۔ آپ اور میں تحریک عظمت قرآن جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس پر رب ذوالجلال کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ ایک بندہ ہمیں ملا، کہتا یار کنا کو چوکلو دے، کنا کو چوکلو دے۔ یہ شیطان آتا ہے نا آپ کے پاس، میرے پاس بھی آتا ہے، بڑے بڑے ہمیں جناب کہتا تم کڑا سٹیا۔ کیا کہتا ہے؟ آپ نے کون سا گرایا؟ تو ٹھیک، اگر ہم نے گرایا نہیں تو پھر ہمیں اس کا کیا ہے؟ یہ ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے یار تم کڑا سٹیا، چھڑ پر جنہ سٹیا وہ جانو۔ پھر ایک بندہ ہمارے پاس آیا، وہ کہتا ہے یار کنا کو چوکلو دے۔ تحریک عظمت قرآن کے بڑے سینئر رکن ہیں، اللہ نے ان کے سینے کے اوپر یہ جملہ القاء کیا، وہ کہتا ہے یار کنا کو سوٹ لو دے۔ وہ ہدہد جو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے جلائی گئی آگ جس میں آپ کو پھینکا جانا تھا، اس کو بجھانے کے لیے چونچ کے اندر ایک قطرہ پانی کا لے کے جا رہا تھا، اس کے پاس بھی آ گیا، کہنا یار کنا کو تو بجھا لینا، تیری ایک قطرے نہ بجھے تھا۔ کہتا یار بجھا تو نہیں سکتا، پر بجھانا لیں جی نہ تو ہو جاتا۔ جب شیطان آپ کے پاس آئے کہ کنا کو چوک لینا، انہوں آہ یار میں نے پتا میں سارا نہیں چوک سکتا، پر چکنا لیں جی نہ سٹ نہ لیں جتے نہیں۔ کل بروز حشر اگر منادی نے یہ ندا دے دی، ہاں بھائی آج یہ سارے قرآن پھینکنے والے کدھر ہیں، کدھر ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے، آج ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو ہم اگرچہ گزشتہ زندگی ہماری لاپرواہیوں میں گزر گئی، ہمیں نہیں پتا کہ کیا کبھی ہم سے بھی گرا ہے یا نہیں، لیکن ہم گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اب تو ہم اٹھانے والوں میں ہم کہیں گے یار سٹ نہ لیں جی نہیں، اسی تے چکن نہ لیں جی ساں نہ اسی سٹ نہ لیں جی نہیں، سانو نہ جنم جی سٹو، اسی سٹ نہ لیں نہیں۔ پھر منادی ندا دے گا ہاں بھائی کون کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام زمین سے اٹھانے والے، بہت سارے لوگ ہوں گے، ان لوگوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ لیکن اگر آج ہم شیطان کو یہ کہیں گے نا کہ ہم نے اپنا نام لکھوانا ہے ان لوگوں میں جو قرآن اور صاحب قرآن کو زمین سے اٹھانے والے ہیں، جو قرآن اور صاحب قرآن کا مبارک نام زمین سے اٹھانے والے ہیں، کچرے کے ڈیروں پر جاتے ہیں، کوئی جاتا ہے کسی کا 100 روپے گر جائے، کوئی کچرے کے ڈیر پر جاتا ہے، کہتا یار چھٹو 100 روپے والے کی بےزتی کرانی،
بڑے لوگ 1000 بھی چھوڑ دیتے ہوں گے جن کے پاس زیادہ 5000 بھی چھوڑ چھٹو جی 5000 والے پیچھے جائیے. لیکن آپ کی اور میری کتنی خوش نصیبی ہے کہ لوگ اپنے پیسے اٹھانے کے لیے کچرے پر نہیں جاتے, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اٹھانے کے لیے جاتے ہیں, ہم قرآن کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. جیسے دیکھیں نا جو بھائی گئے ہیں کچرے کے ڈھیر کے اوپر, کیا وہ سونا ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے؟ پیسے ڈھونڈنے؟ آپ کو کبھی پیسے ملے ہیں؟ نہیں نا ملتے. کبھی کبھار کوئی ایسا ہوتا ہے. کیوں کہ ہمیں پتہ ہے پیسے سنبھال کے رکھنے ہیں, پیسے ہم نے سنبھال کے رکھنے ہیں. پاسپورٹ کبھی کسی کا کچرے سے ملا؟ رستوں میں تو چلو کبھی کسی کا گر جاتا ہے, مل جاتا ہے, لیکن کچرے کے ڈھیر سے کبھی کسی کو پاسپورٹ ملا ہو, کبھی کوئی شناختی کارڈ ملا ہو؟ نہیں ملتا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کو سنبھال کے رکھنا, یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ لمحہ فکر کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام درود پاک کچرے کے ڈھیر سے کیوں ملتا ہے؟ اس نے تو آپ کی اور میری شفاعت کرنی ہے. حدیث مبارکہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ بروز حشر میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. یہ تو ہوگا پڑھنے والے کے لیے, تو جو درود اٹھانے والا ہوگا, جو درود کو زمین سے اٹھا کر اس کو عطروں سے معطر کرنے والا ہوگا, وہ کتنا قریب ہوگا. کچھ چیزیں ہیں وہ بتائی نہیں جاتی. رضوی صاحب فرماتے تھے عشق جو ہے وہ سکھایا نہیں جاتا. عشق جو ہے وہ سکھایا نہیں جاتا, کچھ چیزیں سکھائی نہیں جاتی, وہ خود بخود ہی آ جاتی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام, قرآن پاک کی آیات مبینات, ان کی عزت اور عظمت کے لیے کوشش کرنا, یہاں پر آنا, اپنا قیمتی وقت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے وقف کرنا, یہ کوئی عام کام نہیں. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس کام میں قبول فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھٹی پہ ہوں اور قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ زمین پر پڑی رہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم چھٹی پر ہوں, ہم ڈنڈی مار پروگرام پر ہوں, دال گالے والے پروگرام پر ہوں, شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہوں, کسی اپنے بس اوپر سے جو بہانے لگاتے ہیں اس بہانے والے پروگرام میں ہوں, اور قرآن کا کوئی پارا کچرے کے ڈھیر پر ہمارا انتظار کرتا رہے. کہ کدھر ہیں وہ جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں خادم قرآن, کدھر ہیں جو کہتے ہیں جی ہم خادمین قرآن ہیں, کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تحریک عظمت قرآن والے ہیں, یار کوئی آئے نہیں مجھے اٹھانے کے لیے. لیکن اگر پہنچ گئے تو پھر وہ قرآن آپ کی اور میری شفاعت کرے گا. حدیث مبارکہ ہے آپ کے اور میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن میری امت کی سب سے زیادہ شفاعت کرے گا. تو اگر آپ اور میں شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو آپ نے اور میں نے یہ پکی نیت کرنی ہے, شیطان جتنا بھی آئے وسوسے ڈالے, جتنی مرضی آپ کو مجھے باتیں کہ ہمارے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے, جتنی مرضی باتیں کہ ہم نے اس کے وسوسے میں نہیں آنا. ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کے ادب کے لیے ہر وقت کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کا اور میرا یہاں پر آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور یہ تحفے آئے نے, لیکن آئے خاص بندے ہوتے ہیں جی. ہاں اگلی گال شادی جڑی کران پھر یہ تھوڑے نے نا, کی کریے پھر قیمت بتانی ہے نا. یہ تحفے آئے ہیں اور جنہوں نے بھیجے ہیں انہوں نے کہا جناب کہ ملیں گے ان کو جو ادب قرآن اور قرآن اور صاحب قرآن ان کے ادب کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. مجھے کہتے تو میں نے تو تھوڑا مشکل ہی رکھنا تھا اس کام کو, لیکن انہوں نے آسان کر کے بھیجا ہے کہ جناب بات یہ کرنی ہے کہ کم از کم 11 بندوں کو دعوت دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ 11 بندوں کو دعوت دینی ہے. مزید تحفیف کر دیا, انہوں نے کہا جناب 10 دعوت دے دیں, 11واں پہ ہو جائے. چلو 11واں لے آؤ. ہاں جی, کرنا کیا ہے؟ یہ دعوت دینی ہے, نیکی کی دعوت. یہ بڑا ہی برکتوں والا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس کے مددگار بن جاؤ، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ ہمارا الٹا کام چل رہا ہے، ہم ہر کام ہی الٹا کرتے ہیں۔ جیسے شاہ صاحب نے کہا اگر کسی کو کہے نا ون ویلنگ نہ کرو، کہنا تینوں کی ہے، الٹا کام کرے گا۔ کوئی بجلی کے کھمبے پہ چڑھ رہا ہے، اس کو بولو یار کھمبے تے نہ چڑھ، تاراں پھاڑ لیں دیا ہے، تینوں کی ہے، تو جا اپنا کام کر۔ الٹا چل رہا ہے سسٹم۔ لیکن جن کا پھر الٹا چلتا ہے وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اپنے رب کی نصیحت کو مان جاتے ہیں، قرآن پاک میں رب الجلال فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب مومنین کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ ڈر جاتے ہیں ہمارے سامنے تو رب کا حکم آ گیا، ہم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی، ہم جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، الٹ چلتے ہیں۔ تو جو الٹ چلتا ہے پھر رب سے کوئی لڑائی لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ جو چاہے فرما سکتا ہے۔ وہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے نا، تو قرآن پاک میں فرماتا ہے جن لوگوں کو میں ڈھیل دیتا ہوں اس وجہ سے نہیں دیتا کہ چلو مجھے کوئی ان کا ڈر ہے یا کوئی خوف نہ، میں تو اس لیے ڈھیل دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں میں مگن رہے، پھر میں ان کو جہنم میں ہی پھینکوں گا۔ آپ نے اور میں نے کرنا یہ ہے کہ جس کو بھی ملنا ہے، جہاں پر بھی بیٹھنا ہے، وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایک ایسا موضوع لے کر بیٹھتے ہیں جو آج تک اختتام کو نہیں پہنچا۔ ہم لے کے بیٹھتے ہیں لو جی پچھلے سال تیل دا ریٹ سی، ہونا ہو گیا 2-3 روپے کلو سی، ہونا 9 روپے کلو۔ سیاسی گفتگو کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو سیاست کے اوپر اپنا وقت نہیں ضائع کرنا، ہم نے جہاں بھی بیٹھنا ہے وہاں پر پیغام قرآن پہنچانا، تحریک عظمت قرآن کا ادب کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ تو جو لوگ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ، یہ اتنے تھوڑی ہیں، اگلی دفعہ میں ساتھ کچھ اور لے کر آؤں گا۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پوچھیں گے کہ کون کون بھائی یہ پیغام پہنچا چکا ہے، آئے یا نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے اس کو پیغام دینا ہے کہ یار یہ تحریک عظمت قرآن کا مرکز ہے، یہاں پر ہم جاتے ہیں، ادب قرآن کرتے ہیں، پورے 1 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے جس میں آدھا گھنٹہ نعت شریف تلاوت اور بیان کے اندر سرو ہوتا ہے، اور آدھا گھنٹہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو 1 گھنٹہ آپ ہمیں اپنا عنایت فرمائیں قرآن اور صاحب قرآن کے مبارک نام کے ادب کے لیے۔ لو جائے صاحب نے ڈبہ کھول چھڑیا۔ پھر کون کون بھائی اس ادب کے پیغام کو 11 لوگوں تک پہنچائے گا؟ سارے پہنچاؤ دے جے تے سارے پہنچا دے پھر تے اتنا لیانیاں پہ بہتیاں یہ صاحب وہ تو کون اسی 1000 بھی لے آواں پر گل پکی کرنی ہے ساڈے نال۔ چلو جی ایسا بیٹھ ڈبا رکھ لو، انشاءاللہ اگلے ہفتے سی 100 کو 70 لے آواں دے، اور لیکن گل آوے ساڈا ڈنڈی مار پروگرام نہیں جے کرنا۔ کہنے قاری صاحب نے کی پتا، جی صاحب نے کی پتا۔ ہم نے آیا کریمہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، میں اپنے بندوں سے باخبر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ جہاں پر ہم یہ دیکھا پڑتے ہیں نا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پر ہم پھر کوشش کرتے ہیں کسی نے گال بھی نہیں کٹنی، کسی نے تانگ بھی نہیں کرنا، کی بتاوے چاہ جی کیس نہ بان جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے ہر جگہ پر۔ تو ہم نے بھی جہاں کیمرے سے بچنے کے لیے شرارت نہیں کرتے، وہاں اللہ کے خوف سے بھی شرارت نہیں کرنی، چگلی نہیں لگانی، غیبت نہیں کرنی، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور ادب قرآن کا پیغام ضرور پہنچانا ہے۔ جس کو ملے، جس کو چاہتے ہیں نا جنت میں جائے، اس کو تحریک عظمت قرآن میں لے آئیں۔ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ بندہ جنت کا ساتھی بنے، اس کو پیغام پہنچ دسو یار ہے قرآن کچرے تے آ گئے۔ سوچو کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا تھا کہ واقعی قرآن کچرے پر پہنچ جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی وہ کچرے پر پہنچ جائے گا، کبھی سوچا تھا؟ لیکن جب ہم آئے تو پھر ہم نے دیکھا واقعاتاً یہ بے ادبی ہو رہی ہے، واقعاتاً یہ گستاخی ہو رہی ہے۔ تو اس گستاخی کو، بے ادبی کو روکنے کے لیے آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے لیے اتنے بھی لے کر آئیں گے، لیکن ملے گی اس کو ہی جو پیغام پہنچا کر آئے گا۔ تو پھر سارے پیغام پہنچائیں گے
انشاءاللہ۔ تو آئندہ ہفتے تک آنے کے لیے ہم نے قرآن کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، اور حافظ صاحب آپ کا اور ہمارا سلام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے عمرے کے لیے جائیں گے، وہاں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، بلکہ کوٹلہ شہر کے جتنے بھی خادمین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ وہاں پر جا کر قرآن کے خادموں کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کیا کریں، یہ جا کے ذکر کریں، علماء کرام جا کر ہمارا بیان کریں کہ جناب تحریک خدمت قرآن کوٹلہ والے جناب یہ زمین سے کچرے سے رب کا نام اٹھاتے ہیں، ٹین لگے ہیں وہاں پر جو ہے اس کے اندر محفوظ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو خادم ہیں ہم پکے بنے ہوئے ہیں، جو ڈیوٹی پر بھی آتے ہیں ہر ہفتے، وہ پیغام آگے لوگوں تک نہ پہنچائے تو یہ ہمارے لیے شرمندگی والی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہمارا سلام اللہ اور اس کے رسول کی پاک بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ آپ نے اور میں نے جو وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ کر لیں، ان کے ساتھ بھی وعدہ کہ جناب انشاءاللہ ہم ضرور آئندہ ہفتے تک 11 لوگوں تک پیغام ادب پہنچائیں گے۔ آپ نے یہ ہمارا وعدہ وہاں پر جا کر پہنچانا ہے کہ جو خادمین قرآن تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مبارک نام کے ادب کے لیے یہ اعلان کر رہے تھے، رب ذوالجلال ان کی اور ان کے والدین کی بخشش فرما دے، ان سب کو جلد از جلد اپنے پاک گھر اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی حاضری نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔